السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی قوم کی جو طاقت میں بے مثال، ہنر اور فن میں بے نظیر، لیکن غرور اور سرکشی میں سب سے آگے تھی۔ یہ ہے قوم عاد، وہ قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل القدر نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی نسل سے تھے۔ انہی کی اولاد سے عاد اور ارم کی بستیاں وجود میں آئی۔ قوم عاد احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ ریت کے اونچے ٹیلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی قوت عطا کی تھی۔ حدیثوں و انصار میں آتا ہے کہ ان کے قد بہت لمبے، بدن مضبوط اور طاقت حیران کن تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے جن کے جیسے ستونوں والے محلات دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ لوگ بلند و بالا محلات بناتے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور پھر اپنی کاریگری پر فخر کرتے پھرتے تھے، لیکن ان سب کاموں کا مقصد صرف نمائش اور کھیل تماشا تھا، کوئی ضرورت نہیں۔ نوح علیہ السلام آباد ہوئے اور شیطان نے انہیں دوبارہ بت پرستی کی طرف لگا دیا۔ دولت، طاقت اور شہرت نے انہیں انتہائی مغرور بنا دیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، حالانکہ وہ اس رب کو بھول گئے تھے جس نے انہیں پیدا کیا اور طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سردار بولے، ہمیں تو لگتا ہے تم بے وقوف ہو، تم پر کسی بھوت یا جن کا اثر ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں بے وقوف نہیں، میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی، طاقت، نسل، مال، ہنر، اور فرمایا، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے خوب برکتیں برسانے گا۔ لیکن انہوں نے مذاق ہی اڑایا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں؟ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ جب ہود علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا گیا اور مخلصانہ نصیحت رد کر دی گئی تو آپ نے صاف اعلان کر دیا، میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو بھی کہ میں تمہارے تمام جھوٹے معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب تم سب مل کر جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تم مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے مقابلے میری مدد فرما۔ جب قوم نے حد سے زیادہ تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش روک دی، خشک سالی پھیل گئی۔ وہ بارش مانگنے لگے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوشی سے نعرے لگانے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ لیکن یہ بادل نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ایک نہایت سرد، تیز اور ہلاک کر دینے والی آندھی بھیجی جو ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیتی تھی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ ان کے مضبوط جسم، بڑے قد، سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وہ ایسے گرے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے زمین پر بکھر جائیں۔ اس پوری تباہی میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں یہ ہوا تک نہیں گئی، وہ جگہ جہاں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہود اور پہلے ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، باقی پوری قوم صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ، طاقت کے غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیت اور انہیں نبی کی نصیحت کو جھٹلاتے رہے۔ نتیجہ کیا؟ دنیا میں ذلت،
آخرت میں بھی لعنت، ان کے گھر، ان کے محلات، ان کی بستیاں سب فنا ہو گئی۔ بعد میں اہل ایمان نے ان کی جگہوں پر قبضہ کیا اور وہاں حضرت ہود علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ پھر حضرہ موت کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی۔ اے اللہ، ہمیں انبیاء کی راہ پر چلنے، شرک سے بچنے، ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔